السلام علیکم میں تم دوستوں ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا، کافی ہائی ڈیفینیشن میں ویڈیو ریکارڈ آج پہلی دفعہ ٹرائی کی تھی تو لیکن وہ جو ہے نا کام کیا نہیں، میرا کمپیوٹر میری طرح بڈھا ہو گیا تو وہ نا سنک نہیں کر رہا آڈیو ویڈیو کو نا. تو بہرحال یہ امپورٹنٹ آڈیو تھی، میں سننے لگا تھا اور میں نے کہا چلو آپ کو یہ بھیج دیتے ہیں، باقی مارکیٹ ڈائریکشن ویڈیو بعد میں بھیج دوں گا ساتھ میں. سوری، میں نے کون سا آپ کو اوارڈ لینا ہے، جیسی ہے برداشت کر لیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش باش ہیں؟ محترم دوستو، آج پھر آپ کا کوئی آدھا پونا گھنٹہ ضائع کرنے آ گیا ہوں. ہوپ فلی آپ اس کو انجوائے کریں گے، مائنڈ نہیں کریں گے. ہر مہینے کی طرح یہ فروری کا مارکیٹ ڈائریکشن کا ویڈیو ہے اور اس میں میں کچھ چیزیں آپ کو ایکسپلین کروں گا، جس میں مینلی جو ہے یہ ہوگا کہ کچھ بہت ہی میگا قسم کا جو ہے نا وہ پیکج گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی ہے. میں نے آپ کو کوئی اکتوبر کے مہینے میں بتایا تھا کہ گورنمنٹ نے امنیسٹی اناؤنس کرنی ہے اور اس کا نام جو ہے کوئی بھی آپ رکھ لیں، ہوگی وہ امنیسٹی، ٹھیک ہے. لیکن آئی ایم ایف کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو کنسٹرکشن پیکج، ٹیکس ریفارمز اور ہاؤسنگ اسکیم ریفارمز، یہ وہ اس طرح کا کوئی نام دے دیا جائے گا. امنیسٹی کا ورڈ نہیں یوز کیا جائے گا. یہ میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا کہ یہ آنا ہے اور جنوری فروری میں آنا ہے. اس وقت سے میں نے آپ کو انٹرسٹ ریٹ کا بھی بتایا تھا کہ اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے اور کرنسی اسٹیبل رہنے کی وجہ سے جو ہے نا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دوستو، لاسٹ فروری میں بھی جو اپنا جنوری میں بھی جو میں نے مارکیٹ ڈائریکشن دی تھی، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے مہینے آپ کو بامشل گڈ نیوز والا ملنا ہے. تو وہ بامشل اب تقریباً ساری جگہوں پہ آ چکا ہے، نیوز میں میڈیا میں آ گیا ہے کہ گورنمنٹ کیا آفر کرنے جا رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہاں تک ہم پہنچے کیسے. پہلے اتنے ٹیکس کیوں لگے، اب اتنے ٹیکس اتنی تیزی سے کیوں ریموو کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ٹیکسز کے لگنے سے کیا ہوا اور اب اس کے ریموو ہونے سے کیا ہوگا. میں تھوڑا سا نا آج ڈیٹیل سے آپ کو اس میں ایکسپلین کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ پیکج کیا ہے اور اس میں کون سی پروجیکٹ میں جن کو فائدہ ہو سکتا ہے، فائلر کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، نان فائلر کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اوورسیز پاکستانی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ویڈیو تھوڑا ڈیٹیلڈ ہو جائے گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، لمبا ویڈیو ہے. ہر بندہ یہ کہتا ہے جی 3 منٹ میں سارا کچھ بتا دیں. بھائی کیسے بتا دیں جب آپ کو اس کی اے بی سیز سارا پتہ نہیں ہے؟ تو اتنی شارٹ ٹائم میں ہم کیسے آپ کو بتا دیں کہ یہ کیا ہے چیزیں جو ہے نا. اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے سمجھنے کے لیے چیزوں کے. میرا بڑا ٹائم لگتا ہے ان ویڈیوز کو بنانے میں، تو آپ کو سننے میں بھی میرے لیے کو آدھا گھنٹہ لائف میں سے نکالنا پڑے گا. یہ آپ کی لائف ٹائم انویسٹمنٹس ہیں، آپ کے پینشن کی منی ہوگی، آپ کے ساری عمر کی ایک ایک ڈالر، ایک ایک ریال ٹیکسیاں چلا کے، برگر بنا کے، مزدوری کر کے، یا پیشنٹ سارا دن چیک کر کے، یہ آپ کے پیسے بڑی محنت سے بچے ہوتے ہیں. تو ان کو صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے لگانے کے لیے یہ چیزوں کا آپ کو علم ہونا چاہیے. ویل انفارمڈ ڈیسیژن جو ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے جو ہے نا. بجائے آنکھیں بند کر کے جہاں مرضی لگا دیں جو ہے نا. میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں، آج پھر دے دیتا ہوں اگر کسی نے نہیں سنی. اگر کوئی سن کے تنگ آ گیا تو اس سے بھی معافی یار. پوائنٹ گھر پہ بچانا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ بولنا پڑتا ہے کہ آپ سبزی لینے جاتے ہیں نا، گھر سے بیگم کہتی ہیں کہ جی جائیں جی سبزی لے کے آئیں. ہمیں تو کہتی ہے یار ہماری بیگم آپ کی بیگم ہو سکتا ہے، ملازم کو بھیج دے. آپ کتنی دکانیں پھرتے ہیں؟ 5-7 دکانیں پھر کے آتے ہیں نا، تو پھر آپ چیز لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا کی جگہ پہ اچھا مال پڑا ہوا تھا، فلانے برا پڑا ہوا تھا، فلانا سستا دے رہا تھا خراب تھا، فلانا سستا دے رہا تھا لیکن اچھا بھی تھا. تو یار اس کے لیے آپ اتنی 2-4 دکانیں پھرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ اپنی ریسرچ کر کے نا چیز کو انویسٹ کریں کہ میں کہاں پہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اتنے پیسے ہیں. آج کل جس طرح کا دور ہے سوشل میڈیا کا، لوگ ریسرچ کر کے ہی انویسٹ کرتے ہیں، جو آنکھیں بند کر کے نہیں کرتے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی وہ لوگ بولے بالے ہیں، یہ وہ یار آج کل ہزاروں چینل ہیں، ہزاروں سورسز ہیں، ویب سائٹ ہے. بندہ پوری ریسرچ کر کے آتا ہے. جس بندے نے کو 1-2 کروڑ کمایا ہوتا ہے وہ پولا پالا نہیں ہوتا، میں یہ آپ کو بتا دوں.
ہم روز ڈیل کرتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہم سے بہت اگلے لیول کے وہ لوگ ہیں، اور کئی ایسے منسٹرز بھی بائی کرتے ہیں، ڈی ایس پی بھی بائی کرتے ہیں، ایس پی بھی بائی کرتے ہیں، ججز بھی بائی کرتے ہیں، جنرل بھی بائی کرتے ہیں، کرنل بھی بائی کرتے ہیں، بیوروکریٹ بھی کرتے ہیں. تو سارے لوگ نا بیچ میں ڈم نہیں ہے، اچھے پڑھے لکھے سمجھے سلجھے ہوئے لوگ جنہوں نے بڑی مشکل سے کمائی کی ہوتی ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں لگانا ہے. لیکن پھر بھی مزید آپ کو اپنے آپ کو ویل انفارمڈ رکھنا چاہیے تاکہ آپ کل کو کسی کو بلیم نہ دیں، خود دیکھیں کہ میں نے کیا چیز کی کیوں کی. واپس ٹاپک پہ آتے ہیں. سب سے پہلے گورنمنٹ نے جو ریفارمز جو آپ کو میڈیا میں بھی آپ نظر آ گئی ہوں گی، میں تو کافی دیر سے آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کچھ بریکس آنی ہیں اور ان کی ڈیٹیل تھوڑی سی جو میں آپ کو آج بتا دوں. یہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں نا، میں اس میں تقریباً 4 مہینے سے ذاتی طور پہ بھی انوالو رہا ہوں. میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ میں کیسے رہا ہوں. فی الحال جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ ہمیں کیا دینے جا رہی ہے. گورنمنٹ سب سے پہلے ٹیکس ریڈکشن کرنی جا رہی ہے. انہوں نے نا ایک ٹاسک فورس بنائی ہے. ٹاسک فورس جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کی ریفارمز کا ورڈ دیا گیا ہے اس کو. بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ انہوں نے آتے نا ٹیکس کافی زیادہ لگائے اور ہمیں بالکل پتہ تھا اس وقت. ساری گورنمنٹیں آتی ہیں، ٹھوک کے ٹیکس لگاتی ہیں، آ کے چیزوں کو گراتی ہیں، پھر جو ہے نا امنیسٹیاں آفر کرتی ہیں اور ان سے جو ہے وہ اربوں روپیہ بنتا ہے. ہر گورنمنٹ کرتی ہے، جب بھی آتی ہے ایسے ہی کرتی ہے. آپ پہ یہ ٹیکس، وہ ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، ساری قیمتیں گرا کے نا وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، پلاٹ اٹھاتے ہیں، فالیں اٹھاتے ہیں، اوپن لینڈ اٹھاتے ہیں، گرین لینڈ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کے ہاتھ میں آتا ہے اٹھاتے. پہلے مت مارتے ہیں مارکیٹ کی، جب وہ گر جاتی ہے تو یہ سارے لوگ مالدار لوگ جو گورنمنٹ میں ساتھ پیچھے جو ہے بڑے بڑے ڈیولپر، بڑے بڑے بیوروکریٹ ملے ہوتے ہیں پیچھے جو ہے نا، وہ سارا آ کے نا پہلے تو گراتے ہیں چیزوں کو، پھر میں بائی کرتے ہیں، بعد میں امنیسٹیاں ایشو کرتے ہیں. یہ پی ایم ایل کی پرانی گراؤنڈ میں بھی کیا، پی ٹی آئی گورنمنٹ میں کیا. آپ کو یاد ہے پی ٹی آئی نے آتے ہوئے کتنے ٹیکس لگائے تھے؟ 2 سال کے بعد، 1.5 سال بعد سارا کو ریورس کیا. وہ عقل نہیں آتی، وہ گیم پوری ہوتی ہے، گیم پلان ہوتا ہے. جب بھی کوئی گورنمنٹ آتی ہے نہیں نا، وہ اسی طرح کرتی ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بعد میں جو ہے وہ سارا چیزیں نا ریورس کر رہی ہوتی ہے. مجھے بالکل 100% شور تھا کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. جس طرح یہ کر رہے ہیں ملک نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، انہوں نے آتے ٹیکس لگائے، ٹیکس لگا کے سارا کچھ گرایا. گرانے کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کے اندر جو بڑے بڑے ڈیولپر ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، اور جو سارے جو ہے نا انہوں نے خوب لینڈ رج کے بائی کیا، جو ہے نا روڈا کے ایریا میں بائی کیا اور ادھر ادھر بائی کیا اسکیموں کے لیے کاٹنے کے لیے. آگے دیکھیں گے اب کس کس کی کیا کیا اسکیمیں لانچ ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے، یہ اس وقت گرائی گئی تھی قیمتیں ساری اور پراپرٹیاں ساری کے میکسیمم مارکیٹ سے نا چیزیں اٹھائی جائیں سستی پرائس پہ. اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ جب انہوں نے اتنے ٹیکس لگا کے نا، ان کا خیال تھا کہ یہ چیزوں کو مطلب کر لیں گے جلدی، اپنا بائیں بوئی کر کے تو آگے بڑھیں گے پھر اور پروجیکٹس اپنے لانچ کریں گے. نقصان یہ ہوا کہ وہ سارا پیسہ جو ہے نا پیچھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب ٹاپل ہوئی تو وہ ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی کہ لوگ جو ہے بھول بھال جائیں گے 6 مہینے سال بعد، تو پیسہ پاکستان دوبارہ بھیجنا شروع کر دیں گے. لوگوں نے بہت رجسٹ کیا، کچھ انہوں نے ٹیکس لگائے، کچھ اس سے جو ہے لوگوں کی خوب زبردست قسم کی ریزنٹمنٹ تھی، کیونکہ بہت زیادہ بڑی تعداد اوورسیز پاکستانیز کی پی ٹی آئی کی جو ہے نا وہ فیوریٹ پارٹی ہے، تو انہوں نے اپنا پیسہ روک دیا. ہمیں روز کالیں آتی تھی ہم پاکستان پیسہ نہیں بھیج رہے، اس گورنمنٹ میں پیسہ نہیں بھیج رہے، بس جب تک یہ ہم کچھ نہیں بھیج سکتے. میں ان کو اس پہ کہتا تھا آپ بیچیں گے اسی گورنمنٹ میں بیچیں گے اور خوب بیچیں گے. اور میں نے کئی ویڈیوز میں یہ بات آپ کو کہی بھی تھی کہ لوگ بھول جاتے ہیں، میموری بڑی شارٹ ہوتی ہے. اب دیکھیں کیسے خزانوں کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانی دھڑا دھڑ پاکستان بھیج رہے ہیں نا پیسہ. یہ میں پلاٹ لینا ہے، وہ لینا ہے، اتنے کروڑ کا لینا ہے، 10 لینے ہیں، 5 لینے ہیں. نظر آ رہے ہیں نا آپ کو؟ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب تک نہیں آئے گی پیسہ نہیں بھیجیں گے. ٹھیک ہے، اچھا میں بتا دوں نا، میں پی ڈی آئی کو ہے نا میں نون لیگ کا، میں آپ کو ساری گیم جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہوتا کہ بڑے پیمانے پہ جو ہمارے اوپر سے گزر جاتا ہے کوئی ہمیں نہیں بتاتا. آج آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں پتہ نہیں کتنے سال اور زندہ ہوں، کم از کم آپ کو سیکھ لیں گے ان چیزوں سے جو ہے نا.
آپ کو یاد ہے نا جب مارکیٹ ڈائریکشن میں کہتا ہوتا تھا کہ یار لوگوں نے بڑا پیسہ جمع کیا ہوا، بڑا پیسہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ڈر رہے ہیں کہ کب جو ہے نا پیسہ لگانا چاہیے. میں بتا رہا تھا کہ پیسہ بڑا لوگوں نے بہت پیسہ کیش جمع کیا ہوا تھا، تو وہ ساتھ سے وہ پیسہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں ٹھوکیں اس کو. گیم جیسے ہمیشہ ڈالی جاتی ہے، آ کے پہلے ٹیکس بڑھائے گئے، چیزیں خریدی گئیں، پلاٹ خریدے گئے، لینڈ خریدا گیا، فائلیں خریدی گئی. پھر انہوں نے جب ریئلائز کیا کہ یہ تو کام بہت زیادہ خراب ہو گیا، لوگ مان ہی نہیں رہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جب تک نہیں آتی پی ٹی آئی کی ہم تو نہیں انویسٹ کریں گے. تو جو لائے تھے ان لوگوں کو نا، انہوں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ تو کام بڑا خراب ہو گیا ہے، بہت بڑے لیول پہ جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ نکل گیا پاکستان سے، جو ہے نا دبئی چلا گیا ہے. تو اب ہم سارے یہ جو اتنے سارے ڈی ایچ ایز ہیں ان کو ہم کیسے چلائیں گے؟ جو ٹرانسفریں 200 150 تھی وہ تو 5-7 پہ آ گئی ہیں، ہزاروں وہاں پہ ملازم ہیں. 5-7 ٹرانسفروں 10 ٹرانسفروں تو ملازم روٹی نہیں کھا سکتے. تھاؤزنڈز امپلائیز ہیں، ٹھیک ہے، ان کے 10-15-20 ٹرانسفر سے تو نہیں خرچہ چل سکتا. تو آگے کوئی چیز کو لینے کو تیار نہیں تھا، پرانی چیزوں کے لوگ ڈیولپمنٹ چارجز دینے کو تیار نہیں تھے، سارا کچھ تھا. اور دوسرا پھر انہوں نے جو ہے نا ان کو نظر آیا کہ ملک ریاض جو ہے نا وہ بھی جب دبئی میں پروجیکٹ لانچ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو خطرہ بہت بڑھ گیا کہ یہ جو ہے پاکستان سے پہلے ہی سارا پیسہ دبئی چلا گیا ہے. تو اب ملک ریاض صاحب جب یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے وہ تو بالکل ہی صفایا کر دیں گے. جو باقی بھی تھوڑا سا پیسہ آتا ہے پاکستان وہ پہلے تو آئے گا ہی نہیں، اور یہاں سے تو پہلے ہی بڑا جا رہا ہے تو اور وہ جائے گا. وہ شہزادہ ہے بھی بڑا سمارٹ، اس نے پی ایچ ڈی سارے رکھے ہوئے ہیں فراڈ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ کیسے کیسے کرنا ہے. تو اس نے تو لے جانا تھا پیسہ ادھر سے ون وے اور دیا، تو کہیں فارم ایشو ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بڑی سمارٹ چیز ہے. تو ہمارے جو بڑے صاحب ہیں وہ بھی ظاہر ہے سارے سمارٹ ہیں، جو ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پلاٹ آدھی قیمت پہ، کرنل کا پلاٹ جو ہے وہ 1 کروڑ سے 50 پہ آ گیا، ٹھیک ہے. بریگیڈیئر کا پلاٹ جو ہے وہ 4 کروڑ سے 2 کروڑ کا آ گیا، اور جنرل کا پلاٹ جو ہے 20 کروڑ سے 10 کروڑ پہ آ گیا. وہ تو کروڑوں میں اور لاکھوں میں لاس پہ چلے گئے، ان کے اپارٹمنٹ بھی لاس پہ، ہر چیز آدھی رہ گئی. انہوں نے پھر جو ہے نا اس کا سارا سلسلہ جو ہے نا اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے کہ لوگ انڈسٹری کی طرف تو جانا نہیں چاہ رہے، بڑی کوشش انہوں نے کی کہ بزنس کو جو ہے نا وہ آگے لائیں، لیکن وہ چیز آگے نہیں بڑھی. وہ بڑھنی بھی نہیں تھی جتنی ہماری انرجی کی کاسٹ ہے اور مسٹرسٹ ہے یا ریڈ ٹیپ ہے. ہمارے وہ کاروبار کرنے جاتا ہے 14 ادارے اس کو آ کے چیلوں کی طرح اس کا خون نوچتے ہیں، اس کا گوشت نوچتے ہیں. تو وہ تو نہیں ہونا تھا. نہ کوئی ہمارے یہ انرجی جو ہے لو کاسٹ تھی، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، نہ سسٹم ہے. تو وہ تو نظر پہلے ہی آ رہا تھا. میں ویڈیوز میں بھی کہہ رہا تھا کہ گھوم پھر کے لوگوں نے پراپرٹی پہ آنا ہے. دیر از نو ادر تھنگ ٹو ڈو ان پاکستان. آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کسی کے ساتھ پیسہ لگائیں گے وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، بھائی کا پیسہ کھا جاتا ہے، باپ بیٹے کو جو ہے وہ پیسہ اس کا سارا ہوتا ہے وہ ساری دوسرے علاقوں میں تقسیم کر دیتا ہے. اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لوگ نہیں لگاتے پاکستان پیسہ جو ہے نا، کاروبار کے لیے نہیں لگاتے. جو ہے بڑے مسئلے مسائل آتے ہیں، کاروبار کر ہی نہیں سکتا پاکستان میں کوئی، اتنی زیادہ ریڈ ٹیپ ہے. تو میں بار بار کہہ رہا تھا یار انہی لوگوں نے اسی طرح کاروبار میں پراپرٹی کے دوبارہ آنا ہے، یہی کام آنا ہے. اور میں بار بار آپ کو اتنی دفعہ میں نے کہا، آپ کے بھی کان پک گئے ہوں گے کہ یہ کیا بار لگا رہتا ہے کہ جی اسی پراپرٹی میں دوبارہ آنا ہے اور ہرڈز میں آئیں گے. 99.999% لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی پراپرٹی ختم، ہمیشہ کے لیے ختم، 10 سال بھی ریوائیو نہیں ہونی، 10 سال بھی ہوئی یہ مزے نہیں آنے. او بھائی مزے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ 3-4 ہفتوں میں اتنا گین ہو گیا جو اگلے 3 سال میں ایکسپیکٹڈ تھا. ساری چیزیں ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیا کیا ڈبل ہوتا ہے. پہلے بات کرتے ہیں آ کیا رہا ہے. اچھا، میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہے نا اس کو پہلے نیب اس کے اوپر ڈالا گیا، پھر اس کے جو ہے نا اس کو بھگایا گیا یہاں سے. اس کے بعد جو ہے دبئی کے پروجیکٹ کو جو ہے نا لوگوں کو اسکیئر کرنے کے لیے نوٹس ایشو کیے گئے.
وہ اس لیے کہ کوئی بندے جو ہے نا وہ بحریہ میں انویسٹ نہ کریں پاکستان میں، اور دبئی میں تو بالکل ہی نہ جائیں، سارا پیسہ یہاں سے کسی طرح نکل کر نہ جائے۔ اب دبئی والوں کو تو نہیں روک سکتے، وہ تو وہاں پہ پیسہ کر سکتے تھے انویسٹ۔ پاکستان والوں کو روکنے کے لیے کہ یہاں سے 2 نمبر پیسے سے ہنڈی سے پیسہ سارا اور نہ نکل جائے دبئی پروجیکٹ میں بحریہ کے، تو انہوں نے کہا جی سارے جو ہے بڑے بڑے جو پروجیکٹ ہیں ان کے پی ڈیز، ڈائریکٹرز، سب کو جو ہے نا اکٹھا کیا کہ اب کیا کرنا ہے، کیسے روکنا ہے اس کو۔ ان کو جو ہے نا میری بھی وہاں پہ انپٹ ہوئی، میری کئی میٹنگز ہوئی جب میں پاکستان گیا ہوں، تو مجھ سے پوچھا گیا ڈائریکٹلی کہ ہاں جی بتائیں کیا کیا چیزیں آپ کی تجاویز کیا ہیں، لکھ کے دیں، اور بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے جس سے یہ سیکٹر جو ہے ریوائیو کرے۔ آپ اتنے سالوں سے 20 سال میں ہیں، میری طرح کے بے شمار اور بندوں کو بھی، ڈزنز آف پیپل جو کہ انڈسٹری میں تھے، ان کو بلایا گیا 1 بائی 1، کو ان سے انٹرویو کیا گیا کہ کیا کیا چیزیں آپ سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ میں 3-4 مہینے پہلے میری میٹنگیں کافی ساری ہوئیں، تو میں نے کچھ تجاویز میں نے دی، کچھ اور دوستوں نے دی جو اس سیکٹر میں تھے، کچھ ڈیولپر کے جو ہیں ریپرزینٹیٹیو تھے ان کو اس میں انوالو کیا گیا سب کو۔ تو مینلی جو ہے پیچھے جو ہے نا ڈنڈا تھا کہ ہاں جی کیسے کرنا ہے، بتائیں کدھر کرنا ہے، ہم کروا کے دیتے ہیں آپ کو۔ تو سیکٹر کو چلانا ہے ہم نے ہر صورت میں، تاکہ یہ جو ہے نا ڈی ایچ ایس میں بھی روزی روٹی چلتی رہے، اور پاکستان سے پیسہ بھی باہر فلوٹ نہ کر سکے، بلکہ پاکستان سے پیسہ اب ہم نے باہر سے منگوانا ہے تو کیا اس کے لیے ہمیں کرنا ہے، ہمیں بتائیں۔ اس وقت یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ یہ اسٹیپ کرنے ہیں، اور پھر جو ہے ان کو کروانے کے لیے جو ہے نا پھر بندے کچھ آگے کیے گئے کہ جی آباد ہو گیا، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، آپ کو پتہ ہی ہے سارے۔ ان کو یہ شیٹیں دی گئیں، یہ چیزیں دی گئیں کہ جی یہ ان پہ جو ہے نا آپ ذرا رولا ڈال لیں مارکیٹ میں کہ یہ پرابلمز ہیں، ان کو ہم نے سیدھا کرنا ہے، تو تاکہ گورنمنٹ سے جو ہے نا اسٹیمپ لگ سکے چیزوں پہ، اس پہ جو ہے، اور اس کو چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ہمیں پتہ تھا یہ چیزیں ہو جانی ہیں اور ہونی چاہیے تھی، دیور رائٹ، کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا پاکستان میں دوبارہ کانفیڈنس بحال کرنا۔ کنسٹرکشن 50 سیکٹر جو ہیں پراپرٹی کے ساتھ جو ہیں اٹیچ ہیں، 50+ سیکٹر جو ہیں، پینٹ ہے، ٹمبر ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، جو مرضی، ہر بہت زیادہ انڈسٹریز جو ہیں نا وہ ریل اسٹیٹ سے اٹیچڈ ہیں، تو یہ ضروری تھا کہ ریل اسٹیٹ کو بھی چلایا جائے ساتھ ساتھ جو ہے۔ دوستو پیکج جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ اب آپ کو اسٹیمپ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، جو کہ جس کا نام کہہ لیں کہ ریفارمز ہوگا، امنیسٹی نہیں ہوگا۔ یہ سب سے بڑی امنیسٹی ہے، اس سے بڑی امنیسٹی کبھی آئی نہیں، ٹھیک ہے، اور شاید آئے بھی نہ۔ پیکج یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے ٹیکس میں بریکس دی جائیں گی پراپرٹی کے۔ سب سے پہلے جو ہے جو آپ کا ایف ای ڈی ٹیکس ہے وہ ریموو کر دیا جائے گا کمپلیٹلی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیٹ فائلر کی ٹرم ختم کر دی جائے گی۔ اوورسیز پاکستانی کے پراپرٹی بائنگ کے اوپر 0 ٹیکس کر دیا جائے گا، تاکہ میکسیمم پیسہ وہ پاکستان بھیجیں اور چیزوں کو خریدیں۔ پاکستان کو چلانے کے لیے اوورسیز پاکستانی کا پیسہ مست چاہیے، ہر گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے، ہونا چاہیے، ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے ٹائم سے ان چیزوں کو یوز کرتے ہیں۔ اب ٹائم آ گیا کہ اوورسیز پاکستانی کو دوبارہ اس طرف لگانے کے لیے کہ وہ پاکستان میں میکسیمم پیسہ بھیجیں۔ 0% ٹیکس ول بی امپوزڈ آن بائنگ آف پراپرٹی فار اوورسیز پاکستانیز۔ ایف ای ڈی بھی میں نے کہا ختم ہو جائے گا۔ دیر از اے بگ ہوپ کہ جو سیمنی ہے وہ بھی ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا کورٹ کے تھرو، اس کی کورٹ کے تھرو ہی کام ہو جائے گا، ادھر سے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ جانا ادھر سے ضروری تھا کیونکہ یہ بڑے بڑے کام ہیں جس میں آئی ایم ایف کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے، اور یہ جو پالیسی نئی بن رہی ہے نا، ان میں جو ہے بیسیکلی سیلر ٹیکس جو ہے اس کو 3 اور 4% سے ریڈیوس کر کے جو ہے نا تقریباً 1.5 to 2% کر دیا جائے گا، بلکہ کچھ میں جو ہے کیسز میں نا یہ ایون 1% بھی ہوگا۔
پرپوزل یہ ہے کہ 5 کروڑ تک کی پراپرٹی جو ہے اس پہ 3% فائلر کو لگتا ہے، تو اب اس کو جو ہے ریڈیوس کر کے 1% کر دیا جائے سیلر کے لیے جو ہے، اور 5 کروڑ سے 10 کروڑ کا جو سیلر ہے اس کو سیلنگ کے اوپر صرف 1.5% ٹیکس لگے، جو کہ ابھی 4% سے لے کے اوپر نان فائلر کا بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ 10 کروڑ کا جو ہے وہ پلس کا جو ٹیکس ہے نان فائلر کے لیے وہ 12% بھی چلا جاتا ہے، فائلر کے لیے وہ 4% تھا، تو وہ 2% کر دیں گے۔ یہ ایف ای آر ویلیوز ہیں جو میں نے آپ کو نمبرز دیے ہیں، یہ ایف ای آر ویلیو کے اوپر جو ہے نا یہ اس طرح ٹیکس لگیں گے۔ اب بائنگ کے لیے پراپرٹی کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے تقریباً 4.5% سے 4% سے جو ہے نا کم کر کے باہر سے نا اس کو فائلر کو وہ 0.5% کر دیا جائے گا، اور نان فائلر کو جو ہے اس کا کلیئرٹی نہیں ہے ابھی، نان فائلر کو کئی مرتبہ 10-12% ٹیکس پے کرنا پڑ رہا تھا، تو اس کو جو ہے نا اب موسٹ لائکلی 1% ٹیکس پے کیا جائے گا۔ اس پوائنٹ کے اوپر میں ابھی شیور نہیں ہوں کہ یہ کتنا کر دیں گے نان فائلر کے لیے، لیکن آئی ایم ایزیومنگ کہ وہ 1% ہوگا، کیونکہ فائلر کے لیے وہ 0.5% کرنے جا رہے ہیں۔ 5 کروڑ سے ہاں یہ بڑے لوگ کنفیوز تھے جی 5 کروڑ پراپرٹی پہ یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ 5 کروڑ کا یہ ہے کہ 5 کروڑ کی پراپرٹی پہلے تو فائلر پہ نان فائلر پہ آ جاتے ہیں، نان فائلر جو ہے نا اس کو پہلے جو ہے نا پراپرٹی بائی کرنے کی اجازت تھی وہ ختم کر رہے تھے، اب اس کو جو ہے 1 کروڑ کے نیچے جو ہے نا نان فائلر بھی پراپرٹی بائی کر سکے گا، وہ ٹیکس دے گا، اور نان فائلر کو جو ہے ٹیکس دینے کے بعد جو ہے نا وہ پراپرٹی بائی کرنے کی اجازت ہوگی۔ بائنگ کے لیے جو ہے فائلر کو 0.5% ٹیکس کرنے لگے ہیں 4% سے، اور نان فائلر کا شاید وہ بھی 1% ہی ہو۔ کم از کم 1 کروڑ پہ تو وہ پوچھیں گے نہیں، اور 1 کروڑ یہ ایف پی آر ویلیو، اور ایف پی آر ویلیو عموماً مارکیٹ ویلیو سے 70% آج کل چل رہی ہیں، تو پریکٹیکلی آپ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کی بھی پراپرٹی خرید سکتے ہیں ٹیکس میں شو کرنے کے لیے۔ اس کی اگر ایف پی آر ویلیو جو ہے وہ 1 کروڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹکلی وہ پراپرٹی کم از کم مارکیٹ میں 1 کروڑ 30 لاکھ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تقریباً سارے ریٹ پراپرٹی کے جو ہے نا 70% ویلیو ایف پی آر جو ہے نا وہ رکھتا ہے نارمل سے، تو آپ کہہ لیں کہ 1 یا 1 کروڑ 30 کا فگر وہ دیں گے، موسٹ لائکلی 1 کروڑ کا فگر ہوگا۔ اب آتا ہے 5 کروڑ کا، لوگ کنفیوز ہیں جی 5 کروڑ کی اب 1 کروڑ نہیں 5 کروڑ کر دیے، نہیں یار، وہ فائلر کے لیے ہے کہ فائلر جو ہے اگر وہ 1 سے 5 کروڑ 0 سے 5 کروڑ تک کی پراپرٹی لیتا ہے تو اس سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ آمدن کہاں سے آئی ہے، یا آپ کے پاس فنڈز ہیں کہ نہیں ہے، یا آپ نے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں ٹیکس ریٹرن میں کہ نہیں کیے ہوئے۔ آپ اگر فائلر ہیں تو اپ ٹو 5 کروڑ جو ہے وہ آپ انویسٹ کریں، ٹیکس دیں، یو آر اوکے، ٹھیک ہے۔ 5 کروڑ سے ابو جو پراپرٹی ہوگی فائلر کے لیے، اس کے لیے اس کو بتانا پڑے گا کہ میں پراپرٹی بائی کرنے کا اہل ہوں، آئی ایم ایبل، آئی ایم ارننگ، میرا آمدن ہے، میرا بزنس ہے، میری جاب ہے، میں باہر جاتا ہے، میرا چاچا بھیجتا ہے، میرا ماما بھیجتا ہے، میرا ابو بھیجتا ہے، میرا بھائی بھیجتا ہے، میرا بیٹا مجھے بھیجتا ہے، میں بائی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں 9 کروڑ کا بھی پلاٹ بائی کر سکتا ہوں، میں 16 کروڑ کا بھی کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو پہلے سے بتانا پڑے گا ایف پی آر کو کہ آپ کیسے بائی کر رہے ہیں بھائی، آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں، آپ فائلر ہیں، ڈکلیئرڈ ہے، نو پرابلم، آپ بائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ فائلر ہیں، ہر للو پتو آ کے فائل کر کے کہتے ہیں میں فائلر ہوں، فائلر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 کروڑ کا بھی پلاٹ بائی کر لیں، نو، وہ اب آپ کو 5 کروڑ سے اوپر پوچھیں گے کہ یہ فنڈز جو ہیں آپ کے پاس ہیں تو آپ بائی کر سکتے ہیں۔ بائی کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے نا ایف بی آر سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں نے یہ پراپرٹی بائی کرنی ہے۔ اب اس کیٹیگری میں لیس دین 10% لوگ آتے ہیں، لیس دین 10%، جو کہ 5 کروڑ سے اوپر کی ایف پی آر ویلیو کی پراپرٹی خریدیں گے۔ تو بیسیکلی کسی سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں، ایمنیسٹی ہو گئی اور کیا ہو، اس کو کیا کہیں گے اور آپ، ٹھیک ہے۔ بہت بڑی بریکس ہیں، بہت بڑی بریکس ہیں۔ اچھا یہ پالیسیز جو ہے نا یہ اس طرح ہے کہ اس پہ سب فالوئنگ گورنمنٹس کو بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس پہ پیچھے آرمی کی بھی بیکنگ ہوگی کہ یہ چیزیں جو ہے نا کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو وہ چینج نہیں کرے گی،
ٹھیک ہے. دے ول لک آفٹر اٹ کہ یہ پالیسیز لانگ ٹرم ہوں, جیسے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھی اچھی طرح چلا رہے ہیں کہ کیا کیا ہونا چاہیے, کیا کیا دیکھیں نا, ڈالر کنٹرول کیا ہوا ہے نا, اچھی طرح کنٹرول کیا ہوا, آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہے. اگر وہ ڈھیلا چھوڑ دے تو گئے تھے کام, ہم 400 پہ بیٹھے ہوتے آج. اچھا, لانگ ٹرم لونز دینے جا رہے ہیں, گھروں پہ تو مست دینے چاہ رہے ہیں, 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے لون دینے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ لوکل گورنمنٹیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو انٹرسٹ بھی جو ہے وہ فری لون انٹرسٹ فری دیں. گورنمنٹ جو ہے انٹرسٹ پے کرے, آپ کیپٹل پے کریں اور وہ لون لے کے آپ اپنا گھر بنا سکیں. اب یہ پلاٹوں پہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں, لفظ پراپرٹی کا یوز ہوا ہے, تو ابھی تک میں کلیئر نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف ہاؤسز پہ کریں گے یا کہ یہ پلاٹوں پہ بھی ہوگا. ظاہر ہے پہلے بندہ پلاٹ لے گا تو گھر بنائے گا نا, ویسے کیسے کر لے گا. تو ازیوم کرتے ہیں کہ یہ پلاٹوں پہ بھی یہ لونز دینے جا رہے ہیں بائنگ کے لیے, اور اس کے اوپر پھر کنسٹرکشن کی ریسٹرکشن ہوگی یا نہیں ہوگی, موسٹ لائکلی ہوگی, لیکن کم سے کم پلاٹ ہوگا تو پلاٹ کے اوپر گھر بنے گا نا, ویسے تو نہیں بن جانا. تو یہ چیز بھی ہوگی. لوکل پروویژنل جو گورنمنٹ ہیں, صوبائی گورنمنٹ جو ہیں وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں گی. جتنی ریٹ جو آپ کو فیڈرل لیول پہ بریکس ملیں گی وہی تقریباً آپ کے جو ہے نا اس وقت جو وفاقی کو میں نے ٹیکس لگایا ہوا ہے تقریباً وہی جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے دوسری گورنمنٹس نے لگائے ہوئے ہیں. لیکن یہ سارے بھی اسٹینڈرڈائز کر دیے جائیں گے کہ یہ ان نمبروں سے زیادہ اوپر آپ نہیں جائیں گے, اتنا ہی رہیں گے جو ہے نا, اس سے بہت زیادہ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ 2% بائر اور سیلر کا کمبائن کر لیں, یعنی کہ اس سے اوپر 2% سے اوپر کسی کا بھی نہیں جائے گا, کسی بھی صوبے کا جو ہے نا, کہ ٹیکس جو ہے ملا کے یہ جو ہے نا اس سے اوپر خرچہ نہ جائے. میں پھر دوستوں ایک دفعہ فائنلی ریپیٹ کر دوں کہ سیلر ٹیکس 236C سے کہتے ہیں, اس کو جو ہے وہ 3-4% سے فائلر کا جو ہے وہ کم کر کے تو اس کو تقریباً 1 سے 2% کے درمیان لانے لگے ہیں, 1.5 سے 2% تقریباً آپ ذہن میں رکھیں. 236 کے جو ہے جسے بائر کا ٹیکس کہتے ہیں, وہ اس پہ جو ہے بائر کو زیادہ یہ فیور دے رہے ہیں سیلر کی نسبت. سیلر کو بھی بڑی اچھی بریک مل رہی ہے, سیلر میں بھی نان فائلر میں تو بہت اوپر ریٹ نکل جاتا تھا جو ہے نا, تو فائلر بھی ایون کئی بریکٹ میں جو ہے نا وہ 4% ہوتا تھا, میجورٹی میں 3% تھا. اچھا, اب اس میں 236 کے جو ہے اس میں بائر کا جو ٹیکس ہے اس کو 4% سے فائلر کے لیے ریڈیوس کر کے تو 0.5% کرنے جا رہے ہیں. 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے, کسی قسم کا جو ہے نان فائلر بھی بائی کر سکتا ہے جو ہے نا, تو اس کو جو ہے نا ٹیکس بس دینے پڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ڈیٹا جو ہے نان ریزیڈینشل ویریفیکیشن کا ڈیٹا جو ہے وہ نادرا سے جو ہے ویریفائی ہو جائے کرے گا کہ بندہ نان ریزیڈنٹ ہے کہ ریزیڈنٹ ہے, اس کو بھی سسٹم میں لائیں گے جو ہے. این او سی اسکیموں کو جلدی دیں گے. ہائی رائز بلڈنگیں جو ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی جو ہے ڈیولپمنٹ میں اور ٹیکسیز میں, کئی چیزوں میں جو ہے. این او سی جیسے میں نے کہا کہ ڈیولپر کے جلدی اس کو فاسٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہے جوائنٹ وینچرز کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی, پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کیا جائے گا زیادہ تر. اسکیم جس کے پاس 80% لینڈ ہے وہ 20% لینڈ جو ہے وہ پی آر ریٹ پہ ڈی سی ریٹ پہ خرید سکے گی. 7E جو ہے اس کو کمپلیٹلی ریموو کر دیا جائے گا. اور صوبوں کے دوستوں جیسے پہلے بھی بتایا ہے کہ ویڈیو جو ہے چونکہ میں ریکارڈ کر رہا تھا تو ویڈیو باقی کا حصہ بھی جو ہے نا وہ کرپٹ ہی ہے, اسی طرح جو ہے نا آڈیو اور ویڈیو جو ہے نا صحیح نہیں ریکارڈ ہوئی, بلکہ وہ کچھ حصہ ریکور بھی نہیں ہو رہا, مس ہو گیا. تو میں نے نا کافی ویڈیو ریکارڈ کی تھی, اس میں فائلوں کے ریٹس بھی تھے اور پلاٹوں کے بھی ٹی ایچ ملتان وغیرہ کا کچھ ذکر تھا. وہ میں علیحدہ سے ویڈیو جو ہے نا دوبارہ کل ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی.
ابھی جو ہے بیسیکلی میں فائلوں کا ذکر کر دوں کہ ان ساری چیزوں کو پہلے جب ہم دیکھ رہے تھے تو مارکیٹ ڈائریکشن میں بار بار جیسے آپ کو بتاتا آ رہا تھا یہ رومرز ہیں، یہ چیزیں آنی اب یہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں. میں اشاروں میں آپ کو بتاتا تھا کہ کوئی بڑی چیز آنے والی ہے بار بار مارکیٹ ڈائریکشن میں، تو یہی چیز تھی. یہ جو ہے ان چیزوں کی جو پالیسیز جو ہیں انٹرسٹ ریٹ کی جو ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، ڈالر سٹیبل رہنے کی وجہ سے، اکانومی بہتر ہونے کی وجہ سے نا لوگوں میں کانفیڈنس آیا اور انہوں نے بائنگ شروع کی. میں نے آپ کو پتہ جو چیز ریکمینڈ کی اللہ کا شکر ہے، یا وہ 50% بڑھی یا 100% بڑھی، کئی جگہ پہ 200% بھی بڑھی، جیسے ڈی ایچ کوئٹہ ہے فار ایگزامپل. آپ کو یاد ہوگا کہ 22-23 پہ فائل تھی جب ریکمینڈ کرنا شروع کیا تھا، تو پرسوں فائل جو ہے وہ 66 لاکھ بھی وہ بھی کیا، آلموسٹ 200% 300% گین وہاں پہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ڈی ایچ اے 10T5 مرلہ جو ہے وہ آپ کو 23 لاکھ والی جو فائل ریکمینڈ کی تھی آج 40 میں ہے، اور ڈی ایچ اے 13 جو ہے وہ 30 میں ہے، 34 کے قریب چل رہی ہے. وہ 17,20,000 پہ ریکمینڈ کی تھی آپ کو ڈی ایچ اے 10 کا جو کمرشل میں نے 15 پہ ریکمینڈ کیا تھا، وہ تقریباً جو ہے رفلی اس وقت جو ہے 2.25 پہ بھی اویلیبل نہیں ہے، 2.15 پہ اس کا ایلوکیشن اویلیبل ہے. میں نے آپ کو ایل ڈی ایس سٹی جو ہے وہ لوگ کہتے تھے ریکمینڈ کریں کہ چھوٹے بجٹ کی، تو میں نے آپ کو ایل ڈی ایس سٹی اور سفائر بھی ریکمینڈ کی. ابھی 4 ہفتوں میں اس کا ریٹ جو ہے وہ 13 لاکھ سے جمپ کر کے ایل ڈی ایس سٹی جو ہے وہ تقریباً جو ہے اس وقت 23 کو بھی ہاتھ لگایا ہے، لیکن ابھی 20 پہ ریٹ اس کا ہے. سفائر بے کی فائل جو پہلے 13-14 پہ ریکمینڈ کی، پھر وہ 17 پہ بھی ریکمینڈ کی، وہ آج 20 لاکھ کا بھی بائر ہے. فائل جو ہے 22-23 سے نیچے سیلر نہیں دیتا. تو اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹ ویک میں آپ کو ایل ایس سی کے کمرشل ریکمینڈ کی ہے، جو کہ -8 پہ 8.5 پہ جو ہے وہ 8 مرلے کا تھا، اور -5-6 پہ جو ہے وہ 4 مرلے کا تھا. انہوں نے بڑا ہیوج قسم کا جمپ مارا میری ریکویسٹ پہ، لوگوں نے کافی زیادہ اس میں جو ہے بائنگ کی، ڈیلروں بھی، پرائیویٹ بندوں نے بھی. تو اس کا ریٹ تو اس میں آپ کو پتہ ورائٹی بہت زیادہ ہے، اس میں بکنگز کئی بکنگز ہیں، بکنگ کے بعد کوئی پوسیشن والا ہے، کوئی صرف میپ پہ ہے، کوئی صرف میپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کوئی فیوچر میں جو ہے وہ اوپن ہے، کوئی کلوز ہے، کوئی 10% پیڈ کا اور ریٹ ہے، 30% کا 40% کا اور ریٹ ہے، 100% پیڈ جو ہے اس کا اور ریٹ ہے. بہرحال جو چیزیں مائنس پہ اس پہ تھیں وہ جو ہے وہ -5-6 سے 4 مرلہ جو ہے وہ چڑھتا ایون 28-29 تک بھی بعض لوگوں نے بائی کیا. اسی طرح 8 مرلہ جو ہے جو -9 پہ جا رہا تھا، وہ 35-38 تک بھی لوگوں نے بائی کیا ہے جو ہے نا. تو یہ ودن ڈیز جو ہے یہ میری ریکمنڈیشن کے بعد جو ہے اس میں 30-30 20-20 40-40 لاکھ کا جو ہے نا جمپ آیا ہے، اور یہ اور آ سکتا ہے. یہ تھوڑا سا مارکیٹ آپ کو پتہ ہے اوپر نیچے ہوتی ہے، ساری جگہ پہ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی بہت زیادہ اوپر نیچے پرائس ہو. اب اتنا زیادہ گین ایک دم آتا ہے تو ظاہر سیلر بھی ایک دم آتا ہے پھر، اور سیلر ایک دم فارغ ہونے کے بعد جو ہے نا پھر سٹیبل ہو جائے گا سارا کچھ ہے. تو ایل ایس سی کا کمرشل میں دیکھ رہا ہوں جو ہے نا یہ پاسٹ میں جو ہے نا اس میں 5 مرلہ کو 55-58 تک رہا ہوا ہے، اور ایک 8 مرلہ جو ہے جو 4 مرلہ ہے وہ تقریباً کہہ لیں کہ 55-58 تک تقریباً ہے، اور 8 مرلہ جو ہے وہ تقریباً 105 تک میرے خیال میں گیا تھا جو پیک پہ جو ہے نا. تو یہ دوبارہ ودن 1 ایئر جو ہے نا یہ دونوں فگر ٹچ کرے گا. میرا خیال ہے کہ نیکسٹ 3 منتھ میں یہ جو ہے نا کم از کم جو ہے وہ 50 پہ 8 مرلہ چلا جائے گا، اور کم از کم 40 کے اوپر جو ہے یہ ودن 6 منتھ جو ہے یہ آپ کا 4 مرلہ جانا چاہیے.
اور ود ان 1 ایئر جو ہے LIC کا جو کمرشل ہے یہ 50 اور 100 پاس پہ جو فگر تھے وہ ٹچ کرے گا. اگین اس میں بے شمار ورائٹی ہے, میں آپ کو ایک کا نہیں کہہ سکتا کہ یہ میں میکسیمم پلاٹ کا میکسیمم آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہوگا میرے حساب سے. کئی چیزیں جو ہے نا وہ 100% پیڈ ہے تو ان کا کوئی بائٹ ہی نہیں ہوتا, تو کئی چیزیں 10% ہے تو اس پہ اچھا بڑا بائر جو ہے نا وہ فون دینے کو تیار ہوتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ ورائٹی ہے, میرا خود چکر آتے ہیں اس کو سوچتے ہوئے دیکھتے ہوئے, اس لیے میں نے اسپیشلائز بندے رکھے ہوئے ہیں اس کے لیے نا. تو ہم DHA میں کام کرتے ہیں, وہاں پہ ایک دو چیزیں ڈیفیڈیوٹ ہے, لوکیشن ہے, کہانی ختم. تو ادھر جو ہے نا ملٹیپل بکنگ ہیں, 4 5 بکنگ چل رہی ہیں جو ہے نا, اور ہر فائل کا ریٹ ڈفرینٹ ہے بکنگ کے حساب سے. میں سمجھتا ہوں کہ DHA کوئٹہ کی فائل جو ہے اگلے 6 مہینے میں جو ہے وہ تقریباً 80 سے 100 کے درمیان ہٹ کرنی چاہیے, اور اگلے سال اس مہینے میں جو ہے فیبرری میں اس کا ریٹ کم از کم جو ہے 1.5 کروڑ سے 1.25 کروڑ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رائز کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ DHA کوئٹہ کا ارلی برڈ بھی گین کرے. میری کیلکولیشنز یہ کہتی ہیں کہ ارلی برڈ بھی جو اس وقت 1.10 سے 1.60-70 کے درمیان ہے, یہ بھی آلموسٹ ڈبل ہو جائے گا. اس کا ریٹ بھی جو ہے کم از کم جو ہے 2 کروڑ سے سٹارٹ ہوگا اور 3.5 کروڑ تک یہ جائے گا ارلی برڈ کا نیکسٹ ایئر ایٹ دس ٹائم. میں سمجھتا ہوں کہ DHA 10 جو ہے وہ 1 کروڑ 75 لاکھ کو ٹچ کرے گا ایک سال کے اندر, اور یعنی کہ اس میں 50 لاکھ اور ڈلنے کی گنجائش ہے. DHA 10 کی جو کنال کی فائل ہے, جو DHA 10 کی جو کمرشل کی فائل ہے, یہ بھی تقریباً 250 سے لے کے 290-95 کے درمیان چلا جائے گا. یہ جو ہے 1 ایئر کے اندر کہہ رہا ہوں, 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں یا 1 دن میں نہیں کہہ رہا. پلاٹ جو ہے وہ پرزم کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلموسٹ سارے ڈبل ہو جائیں گے ود ان 1 ایئر. بڑا 1 سے 2 سال, 1 ایئر کم ہے, 1 سے 2 سال, 2 سال کر لیں, 1 کم ہے پرزم کے لیے نا. لیکن پرزم کا جو 70 کا پلاٹ اس وقت مل رہا ہے نا 5 مرلہ, وہ آپ کو 1.20-30 سے نیچے نہیں ملنا. DHA ٹاؤن کر اسی کی طرح ریٹ اس کا ہو جانا. آپ کو DHA پرزم میں جو ہے نا سال کے بعد پلاٹ 3 کروڑ پلس کا ملنا ہے, 3.5 کروڑ سے 4.25 کروڑ ریٹ ہوگا فیز 7 کی طرح. فیز 7 فردر 1-2 کروڑ گین کرے گا. 6 اور 8 جو ہیں وہ 50 لاکھ منیمم گین کریں گے سال کے اندر. سب سے زیادہ لاہور میں اس وقت جو ہے نا پوٹینشیل پرزم کا ہے, کمرشل بھی اور ریزیڈینشل بھی. کمرشل آلریڈی 4-5 کروڑ جو ہیں وہ 8 مرلہ میں جمپ لگا ہے, اور 4 مرلہ کا بھی جو ہے وہ ریٹ بڑھ رہا ہے جو ہے نا, وہ بھی 1-2 کروڑ ریٹ بڑھ گئے ہیں. لوگوں نے 6.5 کروڑ ڈیمانڈ شروع کر دی ہے زون 2 اور ادھر جو ہے اوور کمپلیکس وغیرہ میں. فائلیں DHA گجرانوالے کی بھی ڈبل ہو جائیں گی آج کی پرائس سے ود ان 1 to 2 ایئر. میں سمجھتا ہوں کہ LDA سٹی اور روڈا کی بھی فائلیں ڈبل ہونے کی شکل رکھتی ہیں 1 to 2 ایئر میں. ان میں سب سے زیادہ اچھی جو میں نے آپ کو کہا ابھی بھی DHA کوئٹہ رہے گی جو سال میں ڈبل ہونے کی شکل رکھتی ہے. باقی چیزیں آپ کی 2 سال میں ڈبل ہونے کی شکل رکھتی ہیں. پلاٹ جو ہیں DHA باولپور کے ڈبل ہو جائیں گے ود ان 1 ایئر, DHA ملتان کے ود ان 2 ایئر, 1 to 2 ایئرس. وہاں پہ کئی بلاک میں 1 ایئر میں بھی پلاٹ ڈبل ہو جائیں گے. DHA گجرانوالہ کے پلاٹ 1 سال میں ڈبل ہونے کی شکل رکھتے ہیں. DHA کہ باہر جائیں تو آپ کے جو LDA سٹی کے پلاٹ ہیں وہ ود ان 1 ایئر ڈبل ہو جائیں گے, 2 بھی نہیں لیں گے. یہ وہاں پوسیشن ہے, گھر بن رہے ہیں, وہ بہت کم قیمتیں ان میں کچھ پڑنے کی گنجائش ہے.
باقی اب میرا گلا بھی بیٹھنا شروع ہو گیا, کھانسی دوبارہ شروع ہو جائے گی, پھر میرا مذاق اڑائیں گے آپ, اس لیے میں اس کو یہاں پہ روکتا ہوں. چینل کو لائک کریں, ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور اگر واٹس ایپ گروپوں میں آنا ہے, لاہور ای سیٹ کے 1000 گروپ ہیں جن میں ہم انفارمیشن اپڈیٹ کرتے ہیں, آپ ان کو جوائن کریں. میں کھانسی دیا. اللہ حافظ.